السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سامعین، بعض مرتبہ انسان کبھی ایسی پریشانی میں، ایسے حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے بچوں۔ آج میں ایک شخص کا ایسا زبردست واقعہ سنانے والا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے گناہ سے بچایا، اور اس کے بول جو اس نے اپنی زبان سے بولے وہی اس کے لیے کیسے اسم اعظم بن گئے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے وہ گناہوں سے کیسے بچ پایا۔ ایک شخص ایک جگہ پر پہنچا جہاں اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان تھا اور گناہ کے سارے کام ہو رہے تھے، اور وہ اس کی طرف مائل بھی ہونے لگا، لیکن اس کے دل میں ایمان کا نور تھا۔ اس نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو میں بہت بڑا گنہگار بن جاؤں گا۔ اب میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس کا دل، اس کا نفس اس کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، اور اسی سوچ میں بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ اس کے یہی الفاظ اس کے لیے اسم اعظم بن گئے۔ اس نے دل کی گہرائی سے ان الفاظ کو بولا تھا۔ ان الفاظ کو بولنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوئی، اور گویا کہ نور کی روشنی میرے دل میں اتر رہی ہے، اور کوئی مجھے دھکے مار کر کے اس گناہ کی جگہ سے ہٹا رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان اگر دل سے اللہ کو پکار لیتا ہے تو اس کا وہی بول اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے، اس کو کسی اور اسم اعظم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اولیاء اللہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، بڑا پریشان ہوں، بڑی مشکلوں سے گزر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب تیرے گھر میں آٹا ختم ہو جائے اور تیری بیوی تجھ سے کہے کہ آٹا لے کے آؤ، اور تیرے پاس آٹا لانے کا کوئی انتظام نہ ہو، اور تیرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو، ایک طلب پیدا ہو، اور تو پریشان ہو جائے، اس وقت تو دعا کر، وہ دعا میری دعا سے زیادہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ دل کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جو الفاظ نکلتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ الفاظ پہنچتے ہیں، وہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، یا کہیں ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ گناہ کے کام ہو رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو اس وقت دل کی گہرائی سے آپ اللہ کو یاد کر دیجئے اور اللہ سے بول دیجئے، وہی آپ کے الفاظ، وہی آپ کے بول اسم اعظم بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ دل کی گہرائی سے اور یقین کے ساتھ ان بول کو بولیں، وہی آپ کے لیے اسم اعظم بن جائیں گے۔ جیسے اس شخص کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، اور اس کے بول ہی اس کے لیے اسم اعظم بن گئے، اور یہ بول بھی اسم اعظم ہی تو ہے۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ اور ظاہری بات ہے اللہ بے بس نہیں ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو بول آپ بولیں گے وہی آپ کے لیے اسم اعظم بن جائیں گے۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار۔ رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔